نے سب کچھ پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا، یہ نبوت کے ظاہر کر دینے کا حکم تھا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی جب حاجی حج کا فریضہ ادا کرنے مکہ آتے ہیں تو اس غار کی زیارت کو بھی آتے ہیں جس کے دل میں پیغمبر اسلام کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں اور جس کے ذروں میں اس جسم پاک کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ دل کے کانوں سے اسی وحی کی آواز سنتے ہیں، انہیں وہ نعرہ سنائی دینے لگتا ہے جس نے مردہ دلوں میں نئی زندگی کی لہر دوڑا دی تھی۔ غار ہرا پہاڑ میں ہے جو مکے سے قریب 5 میل کے فاصلے پر شمال میں ہے۔ راستہ پتھریلا اور دشوار گزار ہے۔ یہاں سے ہم پھر مینا جاتے ہیں۔ اب مینا بالکل خالی، خاموش، جوتے اور کنکریاں کھا کر بڑا شیطان بھی چپ ہے۔ دوسرے شیطان بھی چپ چاپ کھڑے آئندہ سال کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ پھر حاجی آئیں گے اور تینوں شیطان ان کے ہاتھوں کی ماری ہوئی کنکریوں میں چھپ جائیں گے۔ سال بھر تک اپنے جسموں پر لگے ہوئے کنکریوں کے داغ مٹائیں گے تاکہ اگلے سال اور تازہ داغ کھا سکیں۔ مینا ساری دنیا میں اکیلا شہر ہے جو سال بھر میں صرف 3 دن تک پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ جاگتا ہے اور پھر سال بھر کے لیے آس پاس کی پہاڑیوں کے دامن میں منہ چھپا کر موت کی نیند سو جاتا ہے۔ قدرت کا شاید یہ بھی منشا ہو، انسان اس سے عبرت حاصل کرے کہ آدم سے پہلے یہ زمین خاموش تھی، ویران تھی، پھر آدم اپنے گناہوں کی پاداش میں زمین پر بھیجے گئے۔ ویرانیاں زبردست آبادیوں میں تبدیل ہو گئیں، نیکی و بدی کی جنگ ہوتی رہی۔ پھر ایک دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی، سارے انسانوں سے دنیا ایک بار پھر خالی ہو جائے گی، سنسان ہو جائے گی۔ یہ کبوتر بھی کسی زندہ مقام کی طرف اڑ کر جا رہے ہیں۔ گھر خالی، کام کرنے کی مشینیں جیسے مردہ، مساجد چپ۔ شاید کبھی اتفاقاً کسی راہگیر کے قدموں کی آواز سنائی دے یا پاس سے گزر کر دور ہوتی ہوئی موٹر کے انجن کی صدا سے یہ گہری اور مستقل خاموشیاں لمحہ بھر کے لیے ٹوٹ جائیں، ورنہ اب سال بھر تک یہ خاموشی مینا کی قسمت ہے۔ ہے سارے جہاں سے نرالا، یہ منظر ہے سارے جہاں سے نرالا، حقیقت کو دیکھے کوئی آنکھ والا، عرب اور عجم ہے سبھی ایک صف میں، نہ آقا نہ خادم نہ گورا نہ کالا، نہ آقا نہ خادم نہ گورا نہ کالا، نہ فخر امارت نہ شرم غریبی، نہیں کوئی معیار ادنا و اعلیٰ، نہیں کوئی معیار ادنا و اعلیٰ۔ دبستان وحدت میں تقسیم گم ہے، منو تو کی تفریق و تعلیم گم ہے، منو تو کی تفریق و